بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں یہ شادی کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر گھر والوں کی ضد کے آگے ہار گئی۔ رخصتی کے دن بھی میری بارات گھنٹوں تاخیر سے آئی اور سسرال پہنچتے ہی میرے شوہر نے مجھ پر ایسا ظلم شروع کر دیا کہ میری روح تک زخمی ہو گئی۔ میں خون کے آنسو پی کر سب کچھ اپنے مائکے سے چھپاتی رہی کہ کہیں میری وجہ سے میرے اکلوتے بھائی کا گھر نہ ٹوٹ جائے۔ مگر ایک ہولناک رات گاؤں سے آنے والی پراسرار سرگوشیوں اور خوفناک کہکوں نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ مجھے باہر سے کنڈی لگا کر اندھیرے میں قید کر دیا گیا تھا۔ جب چند لمحوں بعد دروازہ کھولا گیا تو میں دیوانہ وار سیڑھیاں اترتے ہوئی لاؤن میں پہنچی، مگر نیچے کا منظر دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے میرا شوہر شہریار میرا پھوپھی ذات تھا، جس سے 2 سال پہلے میرا نکاح ہوا تھا، اور آج میری رخصتی کا وہ دن تھا جس کے خواب میں نے زندگی بھر دیکھے تھے۔ شادی ہال روشن تھا، ہر طرف کہکے تھے اور رشتہ داروں کی چہل پہل عروج پر تھی، لیکن اس سب کے باوجود میرے وجود میں برف جیسی ٹھنڈک اتر رہی تھی۔ بارات کا وقت کب کا گزر چکا تھا، مگر ہال کا دروازہ اب بھی ویران تھا۔ میرے دل میں ایک خوفناک وسوسہ سر اٹھا رہا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ شہریار نے آخری لمحے میں اپنا فیصلہ بدل لیا ہو؟ کیا وہ مجھ سے دور بھاگ گیا تھا؟ یہ سوچ ہی میرے سانس روکنے کے لیے کافی تھی۔ میری نظریں مسلسل امی پر تھیں، جو ہال کے ٹھنڈے اے سی اور تیز پنکھوں کے باوجود بار بار اپنے ماتھے کا پسینہ دوپٹے سے صاف کر رہی تھی۔ ان کے چہرے کی زردی اور ہاتھوں کی لرزش چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ خاندان کی کئی خواتین ان کے گرد جمع ہو کر دلاسے دے رہی تھی، مگر امی کی نظریں بس ہال کے مرکزی دروازے پر ٹکی تھی۔ میں عروسی لباس میں سج دھج کر اسٹیج پر بیٹھی ایک زندہ لاش بن چکی تھی، اور اپنے بوڑھے باپ کو دیکھ رہی تھی جو کسی گہرے صدمے کا شکار ہو کر بے جان قدموں سے ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہے تھے۔ اسی دوران نمرا بھابی، جو کالر سے بھاری میک اپ اور مہنگے لباس میں تیار ہو کر آئی تھی، اسٹیج کے پاس سے گزری۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی زہر آلود مسکراہٹ اور سکون تھا جو میری آنکھوں میں چبھ رہا تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی۔ جب امی نے گرتے ہوئے حوصلے کے ساتھ ان سے پوچھا، نمرا بیٹا، کچھ پتہ چلا؟ بارات کہاں ہے؟ تو انہوں نے لاپرواہی سے شانے اچکائے اور بولی، بس راستے میں ہی ہوں گے، آ جائیں گے۔ مگر 1 گھنٹہ اور گزر گیا، وقت جیسے تھم گیا تھا اور حال میں سرگوشیاں بڑھنے لگی تھی۔ مہمانوں کی نظریں اب مجھ پر تیر کی طرح چبھ رہی تھی۔ آخرکار ابا جی نے گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے ایک بھاری فیصلہ کیا، کھانا کھول دیا جائے تاکہ لوگ فارغ ہو جائیں۔ نکاح تو ہو ہی چکا ہے، بارات جب آئے گی رخصتی تبھی ہوگی۔ بے دلی سے کھانا کھلا دیا گیا۔ وہ کھانا جو خوشیوں کا تھا اب ایک خاموش ماتم کی طرح لگ رہا تھا۔ کھانا کھاتے ہی اکثر مہمان ہمدردی اور کانا پھوسی کرتے ہوئے رخصت ہو گئے اور پورا حال خالی اور ویران نظر آنے لگا۔ پھر رات کے اس پچھلے پہر جب حال کی آدھی لائٹس بند ہو چکی تھی، وہ آئے۔ وہ بارات نہیں تھی، وہ ایک خاموش طوفان تھا۔ جب حال کا دروازہ کھلا تو میری دھڑکنیں جیسے رک گئی۔ شہریار اندر داخل ہوا، لیکن یہ وہ دلہا نہیں تھا جس کا میں نے تصور کیا تھا۔ نہ اس کے تن پر کوئی شیروانی تھی، نہ سہرا، اور نہ ہی چہرے پر شادی کی کوئی خوشی۔ وہ ایک انتہائی سادہ استری کے بغیر سوٹ میں ملبوس تھا، جیسے کسی عام سے جگہ سے اٹھ کر سیدھا یہاں چلا آیا۔ اس کے پیچھے پھپھو آ رہی تھی۔ ان کا لباس بھی بالکل عام سا تھا اور ان کا چہرہ سجا ہوا تھا، جیسے وہ گھنٹوں سے رو رہی ہیں۔ حال میں موجود چند قریبی لوگ دنگ رہ گئے۔ کوئی ڈھول نہیں، کوئی پھول نہیں، کوئی رونق نہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خوشی کی تقریب میں نہیں بلکہ کسی مجبوری کے تحت یہاں آئے ہوں۔ کیمرہ مین نے بھاری اور بوجھل ماحول میں جلدی جلدی چند تصاویر لی۔ کوئی ہنسی ملاحظہ نہیں ہوا، کوئی رسم ادا نہیں کی گئی۔ وہ رخصتی جو میری زندگی کا سب سے بڑا ارمان تھی، ایک سنسان رات کے اندھیرے میں انتہائی خاموشی سے ہو گئی۔ میں اپنے آنسو چھپائے پھپھو کے پیچھے چلتے ہوئے اس گاڑی میں جا بیٹھی جہاں خاموشی کا راج تھا، اور میرا دل بار بار مجھ سے ایک ہی سوال کر رہا تھا، اس 2 سال کے عرصے میں ایسا کیا بدل گیا کہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن، میری زندگی کا سب سے پراسرار اور خوفناک دن بن گیا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے لے کر پھپھو کے گھر پہنچنے تک میرے شوہر نے میری طرف ایک نگاہ تک نہ ڈالی۔ وہ پتھر کی مورت بنا کھڑکی سے باہر اندھیرے کو تکتا رہا، جیسے اس گاڑی میں میری کوئی موجودگی ہی نہ ہو۔ جب ہم گھر پہنچے تو استقبال کرنے والا نہ تھا۔ پورا گھر ایک سنسان قبرستان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ مجھے اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا جو تازہ اور مہکتے ہوئے پھولوں سے تو سجایا گیا تھا، مگر ان پھولوں کی خوشبو میرے دم گھٹنے کا باعث بن رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں شہریار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سردی اور بیزاری تھی۔ اس نے انتہائی سرد لہجے میں مجھے سلام کیا اور بغیر کوئی تمہید باندھے کہنے لگے، تم سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے اور نہ ہی میں تم سے کوئی رشتہ بنانا چاہتا ہوں۔ تم صرف میری ماں کی ضد تھی، اس لیے میں نے تم سے نکاح کر لیا، ورنہ میں کبھی بھی تم سے شادی کے لیے راضی نہیں تھا۔ شہریار کے یہ الفاظ کسی زہریلے خنجر کی طرح میرے دل کے پار ہوئے اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ وہیں نہ رکا بلکہ اپنی سنگ دلی کی حد پار کرتے ہوئے کہنے لگا،
مجھے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے مجھ سے کسی بھی قسم کی امید مت رکھنا۔ یہ تمہارے منہ دکھائی کا گفٹ ہے جو میری ماں لائی ہے۔ اس نے وہ سونے کی انگوٹھی انتہائی بے دردی سے میری گود میں پھینکی اور اٹھ کر واش روم میں کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا۔ میں اس سجے سجائے بستر پر تنہا بیٹھی اپنی برباد قسمت پر خون کے آنسو روتی رہ گئی، اور اسی لمحے میرے اندر اپنی بھابھی کے لیے شدید غصے اور نفرت کا طوفان جاگ اٹھا۔ یہ سب نمرا کی لالچ اور ہٹدرمی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اسی نے میرے والدین کو مجبور کیا تھا کہ اگر میری اور شہریار کی شادی نہ ہوئی تو وہ میرے اکلوتے بھائی فراز سے طلاق لے لے گی۔ میرے بوڑھے ماں باپ ڈر گئے اور انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کا گھر بچانے کے لیے اپنی معصوم بیٹی کو بلی کا بکرا بنا دیا۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا اور فیصلہ کیا کہ میں اپنے ماں باپ یا اکلوتے بھائی کو تماشا بننے سے بچانے اور انہیں مزید تنگ کرنے کے لیے اپنے سسرال کی اس ہولناک حقیقت کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، اور اس جہنم کو اپنا نصیب سمجھ کر خاموشی سے سہتی رہوں گی۔ کچھ عرصے تک تو میں شہریار کی یہ شدید بے رخی، طنز اور تنہائی برداشت کرتی رہی، مگر پھر میری برداشت جواب دے گئی۔ نمرا بھابھی ہمارے گھر کے بدتر حالات سے پوری طرح واقف تھی، اس لیے مجھے اس جہنم میں جلتا اور برباد ہوتا دیکھ کر اندر ہی اندر خوش ہوتی تھی، کیونکہ وہ خود اپنی زندگی سے خوش نہیں تھی اور چاہتی تھی کہ میں بھی کبھی خوش نہ رہوں۔ بس ایک ہی چھت کے نیچے ہم دو اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے، اور یہ خاموش اذیت میرے دل کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی۔ انہی دنوں میں کچھ دنوں کے لیے اپنے مائکے آئی تاکہ اس ذہنی اذیت سے تھوڑا سکون پا سکوں۔ انہی دنوں میرا چچا زاد ریان برطانیہ سے واپس لوٹ کر آیا۔ ہم دونوں کی بچپن سے ہی نسبت طے تھی، مگر پھر چچی کے اچانک انتقال کے بعد چچا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر برطانیہ چلے گئے، جہاں انہوں نے ایک گوری میم سے شادی کر لی اور اپنے بیٹے ریان کو بھی ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی بابا سے دوبارہ رابطہ بحال کرنے کی کوشش نہ کی۔ یہی وجہ تھی کہ اماں نے سمجھا شاید چچا اب ہم سے کوئی رشتہ داری نہیں رکھنا چاہتے، اور اسی مایوسی میں انہوں نے میری شادی شہریار سے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میری اس برباد کن شادی کے ٹھیک ایک ہفتے بعد ریان اچانک ہمارے گھر لوٹ آیا۔ وہ بھی ایک انتہائی کامیاب اور وجیح نوجوان بن چکا تھا۔ اس نے آتے ہی والد صاحب کے سامنے بیٹھ کر اپنے دل کا سارا حال کھول دیا اور اپنی کہانی سناتے ہوئے کہنے لگا، طارق چچا، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کی دوسری بیوی اپنی زندگی میں مگن ہے۔ بابا جان نے مرنے سے پہلے اپنا سارا کاروبار میرے حوالے کر دیا تھا۔ اب میں اپنا سب کچھ وہیں بیچ باچ کر برطانیہ کی وہ پرآسائش زندگی چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی پاکستان شفٹ ہونا چاہتا ہوں اور یہی رہنے کے لیے آیا ہوں۔ اور میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ آپ لوگ میری شادی انم سے کر دیں، کیونکہ میرے مرحوم والد نے مجھے بتایا تھا کہ بچپن سے ہی میری نسبت دادی جان نے انم کے ساتھ طے کی تھی۔ میں نے آج تک کسی نسبت کی لاج رکھنے کے لیے شادی نہیں کی، میں تو اسی آس پر جیا۔ بابا نے ایک لمبا اور ٹھنڈا سانس لیا اور بھرائی آواز میں کہنے لگے، بیٹا تم نے آنے میں بہت دیر کر دی، انم کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ جب یہ خبر ریان نے سنی تو اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسے بابا کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا اور وہ صدمے کی تصویر بن گیا۔ جب سے وہ برطانیہ سے لوٹا تھا وہ ہمارے گھر میں ہی رہ رہا تھا، اور تبھی اس کی ملاقات مجھ سے ہوئی۔ میں نے جیسے ہی ریان کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ واقعی میں ایک انتہائی خوبرو اور پرکشش نوجوان تھا جو کسی بھی لڑکی کی پہلی اور آخری خواہش بن سکتا تھا، مگر اب میں شادی شدہ تھی، ایک ایسی مجبور لڑکی جس کے ماتھے پر سراغ کا مہر تو تھا مگر اندر صرف ویرانی تھی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ شہریار مجھ سے کس قدر شدید نفرت کرتا ہے۔ ابھی میں میکے میں ہی تھی کہ اچانک شہریار مجھے لینے آ گیا، کیونکہ پھوپھو نے اسے مجبور کیا تھا، ورنہ شہریار کو تو میری شکل دیکھنے سے بھی چڑھتی۔ میں نے شہریار کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کے پاس ایک دن اور رکنا چاہتی تھی، مگر شہریار غصے سے پاگل ہو گیا اور مجھ سے شدید لڑنے جھگڑنے لگا۔ وہ زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہا تھا اور مجھ پر چلا رہا تھا کہ فوراً گھر چلو، کیونکہ امی کی طبیعت بہت خراب ہے اور تمہیں وہاں ہونا چاہیے۔ ہم دونوں بند کمرے میں اسی بات پر تلخ بحث کر رہے تھے اور شہریار مجھ سے انتہائی بدتمیزی اور زبردستی کر رہا تھا۔ جب ریان کمرے کے باہر سے گزر رہا تھا اس کے قدم وہیں جم گئے اور اس نے ہمارے تکرار، شہریار کا مجھ پر چلانا اور وہ ساری بدتمیزی اپنے کانوں سے سن لی۔ ادھر کمرے کے اندر شہریار نے تیش میں آ کر میرا ہاتھ مزید زور سے جھٹکا اور مجھے دھکا دیتے ہوئے بولا، سیدھی طرح چلتی ہو یا میں کوئی اور طریقہ اپناؤں؟ میں درد سے کرا اٹھی اور مجبوراً مجھے اس کے ساتھ اس کے گھر واپس جانا پڑا۔ اس شدید تنہائی اور درد کے دوران ایک رات ایسی آئی جس نے خوف اور حیرت کی ساری حدیں پار کر دی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، پورے گھر میں گہری خاموشی طاری تھی کہ اچانک لاؤنج سے کچھ عجیب اور خوفناک سرگوشیاں اور ہنسی کی آوازیں میرے کانوں میں پڑی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے بستر سے اٹھ کر جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ دروازہ باہر سے بند تھا۔ کسی نے شاید میری اسی مکار بھابھی نمرا نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت میرے کمرے کو باہر سے کنڈی لگا دی تھی۔ خوف اور گھبراہٹ کے بارے میرے پورے وجود سے پسینہ چھوٹنے لگا،
دل کی دھڑکنیں حلق میں آ گئیں اور میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے پوری طاقت سے دروازے پر زوردار ٹانگ ماری۔ ایک ہی جھٹکے سے کنڈی ٹوٹ گئی اور جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے لاؤنج کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے اور میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، کیونکہ وہاں میری بھابھی نمرا جو پارلر سے تیار ہو کر آئی تھی، وہ اسی طرح زرق برق شادی کے جوڑے میں مکمل تیار کھڑی مسکرا رہی تھی، اور میرے شوہر شہریار نے اس لمحے جو کچھ کیا وہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور میری دنیا ہمیشہ کے لیے تاریک ہو گئی، کیونکہ میں اپنی زندگی کی کتاب کا وہ دردناک ورق کھولنے جا رہی ہوں جس کا ایک ایک لفظ میری آنکھوں کے آنسوں اور دل کے خون سے لکھا گیا ہے۔ میرا نام انم ہے اور میرا تعلق لاہور کے ایک انتہائی شریف النفس، معزز اور پڑھے لکھے خاندان سے ہے۔ میرے بابا شرافت، وفاداری اور محنت کی وہ زندہ مثال ہے جن کی دیس بھر میں عزت کی لوگ قسمیں کھاتے ہیں، جبکہ میری ماں ممتا کا وہ شفیق اور ٹھنڈا سایہ ہے جن نے اپنی لازوال محبت سے ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا رکھا تھا۔ اللہ پاک نے مجھے حسن و جمال کی اس نعمت سے نوازا تھا کہ جو بھی مجھے دیکھتا تھا بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ چہرے پر حیا اور آنکھوں میں معصومیت میری سب سے بڑی خوبصورتی تھی۔ میں نے انٹر کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا تھا کیونکہ یہ میرے غیور بابا کا فیصلہ تھا اور میں خود بھی آگے بڑھنے کے حق میں نہیں تھی۔ میرا زیادہ دھیان اپنے گھر کے سلیقے اور اس کی رونقوں کو سنوارنے اور امی کا ہاتھ بٹانے میں لگتا تھا۔ ہمارا ایک ہنستا کھیلتا پرسکون اور مڈل کلاس سے ذرا بہتر خوشحال خاندان تھا جس کی کل کائنات، جس کا کل مان میرا اکلوتا بھائی تھا۔ فراز نہ صرف میرا بھائی تھا بلکہ میری روح کا حصہ اور ہمارے بوڑھے ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا تھا۔ اس نے حال ہی میں BA کے پرچے دیے تھے اور وہ آگے MA کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے ایک کام کے سلسلے میں مستقل انگلینڈ شفٹ ہونے کی قانونی اور دفتری تیاریوں میں بھی دن رات مصروف تھا تاکہ وہاں جا کر اپنی محنت کے بلبوتے پر اپنے اور ہمارے خاندان کے مستقبل کو مزید شاندار بنا سکے۔ فراز اپنے مخلص مزاج، شرافت اور بے پناہ معصومیت کی وجہ سے پورے خاندان کی جان تھا۔ انہیں دنوں ہمارے پھپھو نے اچانک ہمارے گھر میں بہت زیادہ آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ جب بھی ہمارے ہاں آتی مجھ پر اور فراز پر اندھادھند جان چھڑکتی، ایسی محبت دکھاتی کہ بندہ حیران رہ جائے، مگر ان کی اس بے پناہ مہربانی، مٹھاس اور اپنائیت کا اصل مقصد جلد ہی کھل کر سامنے آ گیا۔ وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ فراز اکلوتا بیٹا ہے، بہت جلد اپنے کام اور ڈیوٹی کے سلسلے میں برطانیہ جا رہے ہیں جہاں اس کا مستقبل سونے کی طرح چمکنے والا ہے۔ اسے خالص لالچ میں کہ فراز کے ساتھ رشتہ جوڑ کر ان کی بیٹی کی قسمت کا ستارہ ہمیشہ کے لیے جاگ جائے گا، اور بدلے میں اکلوتی لاڈلی اور خوبصورت بہن ہونے کے ناطے مجھے بھی بہت اچھا جائز مان اور جائیداد ملے گی۔ انہوں نے اپنے دل میں حسد اور طمع کا ایک ایسا گہرا پلان بنایا جس کی ہمیں کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ وہ اپنی صاحبزادی نمرا کا رشتہ میرے بھائی سے اور میرا رشتہ اپنے بیٹے سے کرنا چاہتی تھی جو ان دنوں میڈیکل کی پڑھائی کر کے ڈاکٹر بن رہا تھا۔ ہم دونوں کی عمریں تقریباً برابر تھی اور پھپھو کو اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا کہ ان کا بیٹا ڈاکٹر بننے والا ہے اور ان کی ہونے والی بہو محض انٹر پاس ہے، کیونکہ ان کی نظریں ہمارے بھائی کے روشن مستقبل پر ٹکی ہوئی تھی۔ پھپھو نے ایک دن موقع پا کر امی کے پاس بیٹھ کر بات کا مڈ باندھا اور انتہائی جذباتی اور مکارانہ انداز میں کہنے لگی، بھابھی، میں اپنی بیٹی نمرا کو غیروں میں بیاں کر کسی انجان کے حوالے نہیں کرنا چاہتی۔ میرا دل کہتا ہے کہ نمرا فراز کے گھر کی رونق بنے اور میری پیاری انم میرے شہریار کے نام ہو جائے۔ اس طرح ہم دونوں کا خون ایک ہی چھت تلے ہمیشہ اکٹھا رہے گا۔ امی نے ایک لمحہ سوچا اور بولی، بہنا، فراز ابھی آگے پڑھنے اور برطانیہ جانے کے چکروں میں بہت مصروف ہے، میں بھی اس کا کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وہ اس وقت شادی اور ذمہ داری اٹھانے کے لیے ذہنی طور پر تیار بھی ہے یا نہیں؟ البتہ میں اپنی بیٹی سے اکیلے میں بات کروں گی، اگر اس نے حامی بھر لی تو میں تمہاری بیٹی نمرا کو اپنی پلکوں پر بٹھا کر اس گھر کی بہو بنا لوں گی۔ یوں ممی نے جب ایک دن فراز کو بلا کر اکیلے میں اس رشتے کا ذکر کیا تو میرا شرمیلا، غیرت مند اور فرما بردار بھائی پوری طرح جم گیا۔ اس نے لاڈ سے اپنی نظریں جھکائیں اور انتہائی دھیمے سے عادت مندانہ لہجے میں بولا، ممی، مجھ سے کیا پوچھتی ہیں؟ جیسے آپ کی اور بابا کی مرضی، مجھے آپ دونوں کی پسند پر کبھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ جہاں آپ لوگ میرا سر جھکائیں گے میرا دل وہیں خوشی سے جھک جائے گا۔ اپنے لاڈلے اور فرما بردار بیٹے کا یہ جواب سن کر ماں کا دل نہال ہو گیا۔ ان کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئی اور انہوں نے فوراً پھپھو کو تسلی دیتے ہوئے خوشخبری سنائی کہ تم اب بالکل فکر نہ کرو، میں بہت جلد نمرا کو اپنی بہو بنانے کا باقاعدہ اعلان کر دوں گی۔ پھر دھوم دھام سے منگنی کی رسم بھی ادا کر لی جائے گی تاکہ سارے خاندان اور برادری کو اس بات کا پکا علم ہو سکے۔ ان دنوں میرا بھائی فراز کافی دبلا پتلا تھا، اس کے چہرے سے ایک عجیب سی معصومیت ٹپکتی تھی۔ میں اکثر اسے چھیڑتی اور صحن میں اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہتی، فراز بھائی، دلہا بن کر تم اتنے دبلے لگو گے کہ یہ نہ ہو کہ صحن میں ذرا سی تیز ہوا چلی اور تم اڑنے لگو۔ خدا را کچھ کھاؤ پیو، کوئی اچھی ڈائٹ لو، کچھ پرسنالٹی بناؤ۔ لڑکیوں کو اچھے قد کاٹے اور روبدار پرسنالٹی والے لڑکے اچھے لگتے ہیں، تم ایسے اچھے نہیں لگو گے۔
وہ میری یہ بات سنتا تو الٹا مصنوعی غصے سے مجھ پر چلانے لگتا، مجھے تپاتا، اور یہ ہم دونوں بہن بھائیوں کا وہ پیار بھرا سچا اور معصوم مذاق تھا جو دن رات ہمارے گھر کے در و دیوار میں خوشیوں کی گیت بن کر گونجتا رہتا تھا۔ خیر یہ سچ تھا کہ جب سے فراز کے کانوں میں نمرا کا نام پڑا تو وہ دل ہی دل میں اسے چاہنے لگا تھا اور اس کے لیے اپنے دل میں پاکیزہ خواب سجانے لگا تھا۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہ تھا کہ ان دونوں کو کوئی کھلم کھلا بات چیت، فون یا ملاقاتیں ہوتی، بس دور سے ایک انتہائی پاکیزہ اور باحیا سلام دعا رہتی تھی، وہ بھی تب جب بڑے درمیان میں نہ بیٹھی۔ میں اکثر فراز کو نمرا کے نام سے چھیڑتی تو وہ بری طرح شرما کر سرخ ہو جاتا اور مجھے جھوٹی ڈانٹ سے نوازتا، لیکن اس کے چہرے کی مسکراہٹ مجھے بتا دیتی تھی کہ میرے بھائی کو دل سے اس رشتے کے ہونے کی بے حد خوشی تھی، کیونکہ نمرا واقعی بلا کی خوبصورت اور حسین لڑکی تھی۔ امی نے اپنے دل میں یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ جیسے ہی فراز کا برطانیہ جانے کا سارا کاغذی کام و شیڈول فائنل ہوتا ہے، ہم خاندان بھر کو اکٹھا کر کے دھوم دھام سے منگنی کی رسم ادا کریں گے۔ امی کو یہ رشتہ معقول لگا۔ دراصل انہوں نے میری وجہ سے یہ رشتہ کیا تھا، کیونکہ ہمارے خاندان میں غیروں میں شادی کرنے کا رواج نہیں تھا۔ ہم سب اپنے گھر کے آنگن میں خوشیوں کی چراغ جلا رہے تھے اور اس خوفناک حسد اور لالچ کے طوفان سے بالکل بے خبر تھے جو پھپھو اور نمرا کے دلوں کے سیاہ خانے میں ہمارے خلاف پڑ رہا تھا۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ محبت کا ناٹک رچا کر ہماری ہستی کھیلتی زندگی کو راک کرنے آ رہی ہیں۔ یہی وہ شروعات تھی جس نے آگے چل کر میری رخصتی کی رات کو ایک زندہ ماتم اور خاموش جنازے میں بدل دیا تھا۔ دراصل پھپھو کی نیت میں کھوٹ اس وقت آیا جب فراز بھائی کا برطانیہ جانے کا سارا کاغذی کام مکمل ہو گیا اور ان کی روانگی کی تاریخ پکی ہو گئی۔ پھپھو اور نمرا کے دنوں میں لالچ کا اژدہا اب پوری طرح انگڑائی لے رہا تھا، کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ فراز اکلوتا بیٹا ہے، اب وہ لندن جا کر سیٹل ہونے والا ہے اور اس کا مستقبل کسی ہیرو جیسا چمکنے والا ہے، جبکہ دوسری طرف ان کا اپنا بیٹا شہریار ابھی صرف میڈیکل کی پڑھائی کر رہا تھا اور اس کے پاس نہ تو ابھی کوئی بڑی کمائی تھی اور نہ ہی کوئی خاص روبدار پرسنالٹی۔ نمرا بھابھی کے تاثرات اب فراز کے لیے بالکل بدل چکے تھے۔ اب وہ بات بات پر فراز کے سامنے زیادہ سے زیادہ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی اور ہر وقت کسی نہ کسی بہانے فراز بھائی کے ارد گرد ہی منڈاتی رہتی تاکہ فراز ان کے حسن کے سحر میں پوری طرح گرفتار ہو جائے اور وہ اس امیر بھائی کو اپنے اشاروں پر نچا سکے۔ امی یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں بہت خوش تھی اور شکر ادا کر رہی تھی کہ ان کا بیٹا کسی باہر کی لڑکی کے چکر میں نہیں پڑا، بلکہ اپنی پھپھو کی چاند سی بیٹی کو ہی اپنی دلہن بنانے پر راضی ہے۔ لیکن دوسری طرف پھپھو اور نمرا کے ذہنوں میں ایک انتہائی مکارانہ اور خود غرضانہ چال چل رہی تھی۔ وہ ایک طرف تو فراز کے لندن جانے اور اس کی دولت کی چمک دمک دیکھ کر ہاتھ مل رہی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ مجھ جیسی انٹر پاس لڑکی سے کیوں کر دی، اور دوسری طرف وہ فراز کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی۔ نمرا مجھ سے اور میری امی سے بات کرنے سے کترانے لگی تھی۔ وہ دل ہی دل میں ہم سے حسد کر رہی تھی، اس امیر گھرانے کی اکلوتی لاڈلی بیٹی یعنی میں کیوں ہوں، اور زبردستی فراز سے پیچھا چھڑانے کی ترکیبیں سوچ رہی تھی کہ کس طرح شادی کے بعد اس پورے گھر پر اپنا قبضہ جمایا جائے۔ انہیں دنوں میری سالگرہ آئی۔ امی نے سوچا کہ اس بار ہم انم کی سالگرہ بہت دھوم دھام سے منائیں گے تاکہ فراز کے برطانیہ جانے سے پہلے یہ تقریب ایک یادگار بن جائے۔ امی نے قریبی رشتہ داروں کو بدو کر لیا، پھپھو اور نمرا بھی آ گئی۔ سب میز کے گرد بیٹھے تھے، بڑے زور و شور سے کیک کاٹا گیا اور مجھے ڈھیروں گفٹ ملے۔ میرا کمرہ تحائف سے بھر چکا تھا۔ مہمانوں کی خوب خاطر توازی ہوئی اور پھر سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ امی نے پھپھو کو بہت اصرار کر کے روک لیا اور نمرا بھی ہمارے ساتھ ہی ٹھہر گئے۔ ہم سب لوگ لاؤنج میں اکٹھے بیٹھے تھے اور رات کے 11 بج چکے تھے۔ نمرا ٹی وی لاؤنج سے اٹھ کر کچن میں گئی جہاں کام والی ماسی کی بیٹی برتن دھو رہی تھی۔ اس نے اسے چائے بنانے کا کہا اور خود واپس لاؤنج میں آ گئی جہاں فراز بھائی اور پھپھو بیٹھے تھے۔ فراز نے نمرا سے انتہائی محبت اور لحاظ سے کہا، نمرا آج میرے دوستوں نے تاش کی ایک محفل جمائی ہے اور وہ سب میرا انتظار کر رہے ہیں، میں کچھ دیر کے لیے وہاں جانا چاہتا ہوں، امید ہے کہ تمہیں برا نہ لگے گا۔ نمرا نے منہ بنا کر انتہائی بے رخی سے سر ہلایا جیسے اسے فراز کی کسی بات میں کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ فراز اس کے اس بدلے ہوئے رویے پر حیران رہ گیا مگر وہ خاموشی سے گھر سے نکل گئے۔ پھپھو اور نمرا نے اسی رات کو اور اس پرسکون ماحول کو اپنی گھنونی سازش کے لیے سب سے بہترین اور غنیمت موقع جانا۔ لاؤنج میں رات کے اس پہر بابا، امی اور پھپھو آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ جب پھپھو نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے اپنے چہرے پر دنیا بھر کی ہمدردی اور اپنائیت سجائی اور بابا سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، بھائی جان، فراز اب اپنے کام کے سلسلے میں مستقل برطانیہ جا رہا ہے، وہاں جا کر وہ اکیلا ہوگا، کاروبار کی مصروفیت ہوگی اور نہ جانے سے واپس آنے میں کتنا وقت لگ جائے۔ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ فراز کے جانے سے پہلے ہی نمرا اور اس کا سادگی سے نکاح پڑھا دیں۔ اس طرح فراز بھی ایک ذمہ دار مرد بن کر جائے گا اور نمرا بھی اس کے نام کی مہندی رچا کر اس گھر میں ہماری بہو بن کر بیٹھ جائے گی۔ پھپھو کی اس بات پر نمرا نے شرمانے کا ایسا جھوٹا ناٹک رچایا کہ امی اور بابا ان کی باتوں میں آ گئے۔ پھپھو یہی نہ رکی بلکہ انہوں نے اپنی چال کا دوسرا اور سب سے خطرناک حصہ چلتے ہوئے کہا،
اور رہی بات ہماری انم کی، تو انم اور شہریار کا نکاح بھی ہم ابھی فراز کے ساتھ ہی کر دیتے ہیں۔ رخصتی کی کوئی جلدی نہیں ہے، شہریار ابھی اپنی میڈیکل کی پڑھائی پوری کر رہا ہے، اور فراز بھی 2 سال بعد جب برطانیہ سے اپنا کام سیٹ کر کے واپس لوٹے گا تو ہم دھوم دھام سے انم کی رخصتی کر کے اسے میرے گھر لے جائیں۔ تب تک انم اپنے ماں باپ کے پاس ہی رہے گی۔ بابا اور امی کو پھپھو کی یہ بات انتہائی معقول اور جذباتی حد تک دل کو چھوتی ہوئی لگی۔ بابا نے سوچا کہ اس طرح دونوں بچوں کے فرض سے سب کدوش ہو جائیں گے اور فراز بھی سکون سے پردیس جا سکے گا۔ وہ معصوم بوڑھے والدین پھپھو اور نمرا کی اس گہری اور مکارانہ چال کو نہ سمجھ سکے جو دراصل فراز کو ہمارے خاندانی وقار کو اپنے بس میں کرنے کے لیے چل رہی تھی۔ خیر اسی ہفتے ہم دونوں بہن بھائیوں کا سادگی سے نکاح پڑھا دیا گیا اور فراز بھائی اپنے سنہرے مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجائے برطانیہ روانہ ہو گئے۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال کا عرصہ طویل گزر گیا۔ ان 2 سالوں میں اپنے ماں باپ کے گھر ہی رہی اور شہریار بھی اپنی میڈیکل کی پڑھائی میں مصروف رہا۔ 2 سال بعد جب فراز بھائی اپنا کام پوری طرح سیٹ کر کے برادری میں اپنا ایک نام بنا کر بڑی شان سے وطن واپس لوٹے تو پورا گھر خوشیوں سے نہال تھا۔ لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ ان 2 سالوں کا صبر نمرا اور پھپھو کے دلوں میں حسد کی آگ کو مزید بھڑکا چکا تھا۔ فراز کے آتے ہی نمرا اور پھپھو کے تیور یکسر بدل گئے۔ نمرا نے ہمارے گھر میں قدم رکھتے ہی بلیک میلنگ کا وہ ہولناک اور خونی کھیل شروع کیا جس کا کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے ہمارے سامنے یہ شرط رکھ دی کہ اگر اب انم کی رخصتی فوراً شہریار کے ساتھ نہ ہوئی تو وہ فراز کو ایسی گھنونی تہمتوں میں پھنسائے گی اور طلاق لے کر اس کا ہنستا کھیلتا گھر اور پردیس میں بنایا وہ سارا مستقبل اس طرح راگ کر دے گی کہ وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ میرے بوڑھے غیور اور شریف النفس ماں باپ اپنے اکلوتے بیٹے کی زندگی، اس کی عزت اور اس کے مستقبل کو بچانے کے لیے ان ظالموں کے سامنے گھٹنوں کے بل آ گئے۔ انہوں نے روتے ہوئے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنی معصوم حسین اور لاڈلی بیٹی کو مجھے وقت سے پہلے ہی شہریار کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہمارا نکاح ہو چکا تھا مگر شادی اور رخصتی سے پہلے یہ دن میرے لیے کسی ڈرونے خواب سے کم نہیں تھے۔ ان دنوں میرا اور شہریار کا آپس میں کوئی خاص رابطہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ کبھی میری کوئی خیر خبر لیتا تھا، مگر مجھے اس کی آوارہ گردی، بری سوسائٹی اور غلط قسم کے چکروں کی تمام خبریں اپنی سہیلی عائشہ کے ذریعے مسلسل ملتی رہتی تھی۔ عائشہ جب مجھے روتے ہوئے یہ سب بتاتے کہ شہریار کس طرح دن رات غلط کاموں میں وقت ضائع کر رہا ہے اور اس کا کردار کیسا ہو چکا ہے تو میرا کلیجہ منہ کو آتا تھا اور میرا دل خون کے آنسو ہوتا تھا۔ میں اس رشتے سے 1% بھی خوش نہیں تھی اور میرا دم گھٹتا تھا، جبکہ دوسری طرف نمرا بھابی نے ہمارے ہی گھر میں رہ کر میری زندگی اور میرا سکون بالکل اجیرن کر رکھا تھا۔ وہ ہر وقت اسی طاق میں رہتی تھی کہ کس طرح مکارانہ چالیں چل کر صبح شام زہریلی باتیں کر کے میرے سگے بھائی اور بابا کے دل سے ہمیشہ کے لیے اتار دے۔ وہ گھر میں میری ایسی بدنامی اور پوزیشن خراب کرنا چاہتی تھی کہ میں اندر سے بالکل ٹوٹ جاؤں، مجھ میں بولنے کی ہمت نہ رہے اور میں مجبور ہو کر خاموشی سے اس کے آوارہ بھائی شہریار کے چنگل میں پھنس جاؤں تاکہ میں ان کے خاندان میں جا کر کبھی ان کی کسی ظلم یا زیادتی کے خلاف آواز اٹھانے کے قابل ہی نہ رہوں۔ نمرا کی صبح شام کی یہ سازشیں اور اس کا یہ زہریلا رویہ میرے دل پر روز ایک نیا زخم لگاتا تھا۔ جب میں نے ایک دن اپنے آنسو چھپاتے ہوئے شہریار کے ان تمام برے کام اور اس کے آوارہ ماحول اور عائشہ سے ملنے والی ان ہولناک خبروں کا تذکرہ روتے ہوئے اپنی امی سے کیا تو وہ بیچاری صدمے سے حیران رہ گئی۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، مگر خاندانی روایات، برادری کے خوف اور بٹے سٹے کے اس خونی توق کے آگے وہ اس قدر بے بس اور لاچار تھی کہ انہوں نے اپنے ہی آنسو صاف کرتے ہوئے روتی آواز میں مجھ سے کہنے لگی، انم میری لاڈلی بیٹی، تمہارے والد تمہاری شادی شہریار سے کرا کر ہی دم لیں گے کیونکہ ہمارے پاس اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ اگر تم دونوں کی شادی نہ ہوئی یا اس نکاح کے بعد طلاق تک پہنچ گئے تو بدلے میں فراز کو بھی نمرا کو طلاق دینا ہوگی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ یہ رشتہ خالص بٹے سٹے کا ہے اور پہلے ہی پوری برادری اور خاندان کے سامنے یہ سب کچھ طے پا چکا ہے۔ اگر تمہاری طرف سے ذرا سی بھی نافرمانی ہوئی، یہ رشتہ ٹوٹا تو فراز کا بسا بسایا گھر بھی بارود کی طرح اٹھ جائے گا اور پورے خاندان میں اس کا نام اور عزت بری طرح خراب ہو جائے گی۔ وہ کہیں بھی خاندان میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اماں کی یہ بے بسی اور مجبور باتیں سن کر میں زاروں قطار رونے لگی اور ان کے گھٹنوں کو پکڑ کر تڑپتے ہوئے کہنے لگی، اماں خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں ہرگز اب شہریار کے اس بھیانک ڈرامے اور اس کی آوارہ زندگی کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ میں جیتی جی اس جہنم میں کیسے چلی جاؤں جہاں مجھے صرف ذلت اور اندھیرا دکھائی دے رہا ہے۔ امی نے روتے ہوئے تڑپ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا، اپنے آنسو میرے آنسو پونچھے، اپنے آنچل سے میرے آنسو پونچھے اور مجھے چوم کر سمجھا بجھا کر کسی طرح خاموش کرایا۔ اس کے بعد وہ اندر ہی اندر کوڑنے لگی اور پھپھو کو مجبور کرنے لگی کہ وہ جلد از جلد اپنے بیٹے کی شادی اور میری رخصتی کی تاریخ پکی کر دے۔ امی کا پرانا معصوم اور روایتی ذہن تھا، وہ اسی پرانے دور کی سوچ رکھتی تھی، اس لیے ان کا کہنا تھا کہ انم تم گھبراؤ نہیں،
جب تم باقاعدہ شادی کر کے ایک بیوی بن کر شہریار کی زندگی میں شامل ہو جاؤ گی اور اس کے سر پر گھر بار بیوی اور ذمہ داریوں کا بوجھ آ گرے گا، تو وہ یہ سارے برے کام، آوارہ گردی اور غلط سوسائٹی کے بھوت ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا اور بس تمہارا ہو کر رہ جائے گا۔ شادی سے پہلے اکثر مرد اس طرح کے آوارہ ہوا کرتے ہیں، الٹی سیدھی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، مگر جب شوگر بیوی گھر آ جائے تو وہ سدھر جاتے ہیں اور راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہاری پھپھو تمہاری ساس ہے، وہ تمہارا سگا خون ہے، وہ تمہارا ساتھ دے گی، اور نمرا بھی تو تمہاری سگی بھابھی ہے، وہ تمہارا برا کیوں چاہے گی؟ وہ بھی تو اسی گھر کی عزت ہے۔ میں نے اماں کی یہ انتہائی سیدھی اور معصومانہ اور وقت سے پیچھے رہ جانے والی سوچ سن کر اپنا سر پکڑ لیا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ پورے گھر میں صرف ایک وہی ہے جو میری تکلیف کو سمجھ کر میرا ساتھ دے سکتی ہے، مگر وہ بھی بٹے سٹے کے اس خونی اور ظالم رشتے کے آگے گھٹنے ٹیک چکی تھی اور خاندانی وقار کے لیے مجھے قربان کرنے پر تیار تھی۔ فراز بھائی نے جب بھی میرا یہ مرجھایا ہوا چہرہ اور میری اڑی ہوئی رنگت اور میری آنکھوں میں ہر وقت چھپے ہوئے آنسو دیکھے تو انہیں شدید شک ہوا کہ کوئی بہت بڑی بات ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ انہوں نے ایک دن مجھے اکیلے میں پایا تو میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر انتہائی محبت اور جذبات سے مغلوب ہو کر مجھے بہت سمجھایا اور کہنے لگے کہ انم بہنا، تم میری اکلوتی اور لاڈلی بہن، اگر تم اس شادی کے لیے اندر سے خوش نہیں ہو اور تمہیں کوئی بھی تکلیف ہے تو مجھے صاف صاف بتا دو، تم اس رشتے کے لیے صاف انکار کر دو، میں دنیا کے سارے معاملات خود سنبھال لوں گا۔ میں ابا جان کے غصے کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو جاؤں گا اور دنیا کی کسی طاقت کو تمہیں اس دوزخ میں دھکیلنے نہیں دوں گا، چاہے اس کی قیمت میرا اپنا نکاح اور میرا اپنا گھر ہی کیوں نہ ہو۔ میں تمہاری زندگی خراب نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن فراز بھائی کی یہ باتیں سن کر میرا حوصلہ تو بڑھتا، مگر جیسے ہی میں لائن میں آتی امی مجھے دیکھ کر مزید جذباتی ہو جاتی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ وہ دھیمی آواز میں مجھ سے کہتی کہ انم، اگر تم نے کوئی قدم اٹھایا تو تمہاری وجہ سے تمہارے بھائی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی اور خاندان بھر میں ہمارے خاندان کی ایسی تھو تھو ہوگی کہ اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ماں باپ کی اس شدید بے بسی، برادری کے ممکنہ تعانوں، فراز بھائی کے مستقبل اور بابا کی غیور شرافت کے آگے بالآخر میں نے روتے ہوئے اپنا سر جھکا دیا اور اپنے دل کی لگی دل میں ہی رکھ کر فراز بھائی سے سارا سچ چھپا گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اور اپنی مرضی سے شادی کر رہی ہوں۔ وہ معصوم بھائی میری بات سن کر افسوس کرتے رہ گئے اور اندر ہی اندر کڑتے رہے کہ وہ اپنی بہن کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے۔ نمرا بھابھی میری اور عائشہ کی اس گہری اور مخلص پاکیزہ دوستی سے بری طرح جلتی تھی اور کڑتی تھی۔ وہ بھی سارا دن ہمارے ہی گھر میں موجود ہوتی تھی، مگر جیسے ہی وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھنے کی کوشش کرتی، ہم دونوں عائشہ اور میں بالکل خاموش ہو جاتی اور اپنی باتیں بدل دیتی۔ وہ اس بات کو بہت زیادہ محسوس کرتی اور تڑپتی تھی۔ اس کے دل میں حسد کی جو آگ لگی ہوئی تھی، اسی حسد کی آگ میں جل کر اس نے مجھ سے اور میرے خاموش رویے سے بدلہ لینے کے لیے سب سے یہ بات چھپائی تھی کہ اس کا بھائی شہریار کتنا بد کردار اور اس کی عادتیں کس حد تک بگڑ چکی ہیں، ورنہ اگر وہ ایک بار بھی سچ بول دیتی تو یہ نکاح کبھی نہ ہوتا اور میری زندگی یوں داؤ پر نہ لگتی۔ یوں روتے دھوتے سسکیاں بھرتے ہوئے دن گزرتے گئے اور بالآخر میری رخصتی کا وہ ہولناک دن بھی آ ہی گیا جس نے میری ہنستی کھیلتی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ایک زندہ لاش میں بدل دینا تھا۔ شادی ہو کر جب میں سسرال آئی تو زندگی جیسے ایک ہی جگہ تھم گئی۔ رخصتی کے پہلے ہی دن سے شہریار کا رویہ میرے ساتھ انتہائی سرد، تلخ اور حد درجہ حد تک آمیز تھا۔ وہ نہ تو مجھ سے سیدھے منہ بات کرتا، نہ ہی کبھی شوروں والا کوئی لحاظ دکھاتا، بلکہ رات دیر سے گھر آنے پر بات بات پر مجھ سے الجھتا، میرے مائکے سے ملنے والی دولت، مکان اور دکانوں کے تانے دیتا اور طنز کے تیر چلاتا کہ تم اپنے ساتھ جو یہ جائیداد لائی ہو اس سے تم مجھے خرید نہیں سکتی۔ وہ روز روز مجھے دھمکیاں دیتا اور صاف لفظوں میں کہتا تھا کہ انم، یہ بات اپنے ذہن میں اچھے سے بٹھا لو کہ میں بہت جلد دوسری شادی کروں گا۔ تم کبھی میری پہلی پسند نہیں تھی اور نہ ہی کبھی بن پاؤ گی۔ میں صرف اپنی ماں اور بہن کے دباؤ میں آ کر تمہیں یہاں لایا۔ بہت جلد میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گا اور تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاؤں گا۔ اس کا یہ روز روز کا ظلم، ذہنی تشدد اور دوسری شادی کی کھلی دھمکیاں میرے دل کو روز پامال کرتی تھی اور میں اندر ہی اندر گھٹتی رہتی تھی۔ بس اسی طرح تلخیوں اور آنسوؤں میں گھیرے ہوئے میرے دن کٹ رہے تھے۔ ایک رات وہ ہولناک واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ ختم کر دیا۔ میں اپنے کمرے میں موجود تھی جب مجھے اچانک ایسے لگا جیسے باہر ٹی وی لانچ میں بہت سے لوگوں کے ہنسنے، بولنے اور دھیمی دھیمی سرگوشیوں کے پراسرار آوازیں آ رہی۔ میں نے حیرت اور گھبراہٹ کے عالم میں جلدی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ دروازے کو باہر سے مضبوطی سے کنڈی لگا کر مجھے قید کیا گیا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ ایسے میں گھر میں کون سے مہمان آئے جن کی اطلاع مجھے اس گھر کی بہو کو دینا بھی گوارا نہیں کیا گیا۔ حالانکہ میں اپنی سگی پھپھو کی بہو تھی۔ وہ رشتہ دار بعد میں تھے، پہلے میری سگی پھپھو تھی۔
وہ میرا کم از کم اتنا احساس تو کر ہی سکتی تھی کہ مجھے کمرے میں بند تو نہ کرتی۔ میں نے تیش میں آ کر دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارنے شروع کیے اور اسے بجانے لگی۔ تبھی نمرا بھابھی نے آ کر دروازے کی کنڈی کھولی۔ میں نے جو سامنے دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ نمرا نے اپنے ولیمے والی بھاری اور زرق ویکسی پہن رکھی تھی۔ اس کا پورا سنگار ہوا تھا، وہ بہت زیادہ تیار تھی۔ اسے اس روب میں دیکھ کر میں شدید حیران رہ گئی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے حیرت سے اسے پوچھا، بھابھی خیر تو ہے؟ آپ اس وقت کہیں جا رہی ہیں کیا؟ وہ مکار عورت میرے سامنے کھڑی ہو کر زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ انتہائی کور و غرور سے کہنے لگی، ہاں عالم، آج میرے سگے بھائی شہریار کا نکاح ہے، اور خبردار نے اس بارے میں اپنے گھر والوں کو ایک لفظ بھی بتایا۔ اگر تمہارے مائکے والوں نے یہاں آ کر تمہاری خوشی کے رنگ میں بھنگ ڈالا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور تم میری فطرت سے اچھی سے واقف ہو۔ اس کی یہ ہولناک بات سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ میرے جسم کا خون جم گیا۔ میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ کوئی سگی پھپھو اور بھابھی مل کر میرے ساتھ ایسا بھیانک کھیل کھیل سکتی ہیں۔ تو کیا شہریار مجھے مائکے سے یہاں صرف یہ سب ذلت دکھانے اور تماشا بنانے کے لیے لایا تھا؟ تبھی میں لڑتے قدموں کے ساتھ لاؤنج میں گئی تو دیکھا وہاں واقعی شادی کا پورا سما بندھا ہوا تھا اور سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ میری پھوپھو بھی بن ٹھن کر قیمتی جوڑا پہن کر خوب تیار ہو کر صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ شہریار باہر سے 3 پیس سوٹ پہن کر دلہا بن کر تیار ہو کر آیا تھا، کیونکہ جب تک میں کمرے میں موجود تھی تب تک اس نے اپنے کمرے میں قدم نہیں رکھا تھا، اور اب وہ کسی اور کا دلہا بننے جا رہا تھا۔ وہاں صوفے پر ایک لڑکی بہت خوبصورت اور زرق برق جوڑے میں تیار ہو کر بیٹھی تھی، جس کا نام مدیحہ تھا، جو کہ شہریار کی کزن تھی۔ دونوں کے خاندان وہاں اکٹھے ہو چکے تھے۔ لاؤنج میں کوئی گنے چنے 15 سے 20 لوگ موجود تھے، جن میں مدیحہ کے گھر والے، پھپھو اور نمرا اور شہریار کے کچھ قریبی دوست شامل تھے۔ یہ مدیحہ دراصل شہریار کے ساتھ ہی ایک جگہ کام کرتی تھی، اور وہیں ان دونوں میں پہلے دوستی ہوئی، پھر یہ ناجائز محبت پروان چڑھی، اور آخرکار انہوں نے میری زندگی کو پامال کرتے ہوئے شادی کا یہ گھنونا فیصلہ کر لیا۔ میری نظروں کے سامنے اسی لاؤنج میں ان دونوں کا نکاح پڑھوایا گیا، اور مولوی صاحب نے جیسے ہی نکاح کے الفاظ ادا کیے، میرا دل سینے میں پھٹ گیا۔ میں لاؤنج کی سیڑھیوں پر بے حس و حرکت کھڑی ان سب کو حیرت اور عبرت سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب سچ ہے، اور حقیقت میں میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میری موجودگی اس گھر میں کسی کے لیے بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ میں اتنی دیر سے وہاں کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی، مگر کسی ایک شخص نے بھی مجھے نوٹس نہیں کیا۔ سب آپس میں ہنستے اور مبارکبادی دینے میں مشغول تھے۔ نکاح کا عمل جیسے ہی مکمل ہوا، مجھے ایسے لگا جیسے میری جان میرے جسم سے پرواز کر رہی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، شدید چکر آیا اور میں بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑی۔ جب کافی دیر بعد آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ کسی نے مجھے پانی تک نہیں پلایا۔ الٹا پھوپھو میرے سر پر کھڑی ہو کر مجھے ہی بد دعائیں دینے اور ڈانٹنے لگی کہ تم یہاں ہماری خوشی میں بھنگ ڈالنے کے لیے ڈرامہ رچا کر آ گئی ہو۔ اس سے تو اچھا تھا کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر ہی رہتی اور یہاں اپنا منحوس قدم نہ رکھتی۔ ان کی یہ سنگ دلانہ باتیں سن کر میری آنکھوں سے متواتر آنسو بہنے لگے، اور جب میں نے مدیحہ کو شہریار کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھا تو ان آنسوں نے ایک ہولناک شدت پکڑ لی۔ تبھی شہریار وحشی بنے ہوئے میری جانب بڑھا۔ اس نے خاندانی غیرت اور شرافت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے برادری کے سامنے طلاق کے وہ گھٹیا اور غلیظ لفظ ادا کیے جنہیں سن کر عرش بھی کانپ اٹھا۔ طلاق دیتے ہی اس کی ظالم ماں اور بہن نمرا نے مل کر مجھے بازو سے پکڑا اور دھکے دیے، اور آدھی رات کے اس پہر مجھے گھر سے باہر نکال دیا، اور پھر لوہے کا بھاری گیٹ میرے منہ پر ہی زور سے بند کر دیا تھا۔ میں سڑک پر کھڑی زاروں قطار رونے لگی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، اور میرے پاس تو میرا موبائل تک نہیں تھا کہ میں اپنے گھر فون کر کے اپنے بھائی کو یا بابا کو اس ہولناک قیامت کی اطلاع دیتی تھی۔ میں اب اس سنسان سڑک پر بالکل تنہا اور برباد ہو چکی تھی، کیونکہ نہ میرے پاس تن ڈھانپنے کا ڈھنگ کا کوئی ہوش تھا، اور نہ ہی میرے دل میں جینے کی کوئی امید باقی تھی۔ شاید نمرا نے میرے سگے اور اکلوتے بھائی کو بھی اس گھنونے کھیل اور شہریار کے اس دوسرے نکاح کے بارے میں کان و کان علم نہیں ہونے دیا تھا، ورنہ وہ غیرتمند بھائی ایسا ظلم اور بھیانک تماشا ہرگز نہ ہونے دیتا۔ وہ اسی وقت آ کر ان سب کا یہ ناپاک رنگ میں بھنگ ڈال دیتا۔ میں اس آدھی رات کے اندھیرے میں سسکیاں بھرتی اور آنسو بہاتی ہوئی کسی نہ کسی طرح بس پیدل ہی اپنے مائکے کی طرف چلنے لگی۔ میرا گھر اگرچہ سسرال سے زیادہ دور نہیں تھا، مگر رات کی اس پہر ویران سڑکوں پر ایک اکیلی لڑکی کا یوں بدحواسی میں نکلنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ہر قدم پر خوف اور ذلت کا سایہ میرے ساتھ چل رہا تھا۔ ابھی میں کچھ ہی فاصلے پر پہنچی کہ 1-2 بار تو آوارہ اور خونخوار کتے بھی میرے پیچھے لگ گئے اور بھونکنے لگے۔ خوف کے مارے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میں اپنے پاؤں میں جوتی کے بغیر ہی پاگلوں کی طرح سڑک پر بھاگنے لگی۔ پتھروں اور کانٹوں کی وجہ سے میرے پاؤں بری طرح زخمی ہو چکے تھے اور ان سے خون رس رہا تھا۔ سر سے دوپٹہ کب کا ڈھلک چکا تھا، جس کا مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ بال بکھر کر چہرے پر آ رہے تھے اور رو رو کر آنکھیں سوج چکی تھی۔
اور روتے روتے نزلہ زکام کی وجہ سے میری حالت غیر ہو رہی تھی، مگر خوف اور صدمے کے اس عالم میں نے بھاگنا نہیں چھوڑا اور آخرکار اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے گھر کے گیٹ پر آ کر ہی دم لیا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے کافی دیر گھر کی گھنٹی بجائی، تڑپ کر دروازہ پیٹا، مگر جب کافی دیر تک اندر سے کسی نے دروازہ نہیں کھولا تو تھکن، درد اور صدمے کی شدت سے میری آنکھوں کے سامنے گھپ اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں نے ڈھال ہو کر وہیں پکے فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر کے بستر پر نہیں بلکہ اسپتال کے ایک سرد کمرے میں تھی اور میرے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میری نظریں گھومی، میں نے دیکھا میرا اکلوتا پیارا بھائی اور بابا جان انتہائی پریشان حالت میں میرے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے۔ بابا جان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اپنی لاڈلی بیٹی کی حالت دیکھ کر زاروں قطار رو رہے تھے۔ تبھی وہ سب تڑپ کر میری اس حالت کی وجہ اور اس آدھی رات کو سڑک پر بے ہوش ملنے کا پوچھنے لگے تو مجھ سے مزید اپنا درد چھپایا نہ گیا۔ میں نے بلک بلک کر روتے ہوئے سسرال کی اس پہلی رات سے لے کر شہریار کی آوارہ گردی، نمرا کی مکاس سازشوں اور اس رات ہونے والے شہریار کے دوسرے نکاح اور طلاق کی پوری حقیقت ان کے سامنے اگتی۔ جب فراز بھائی کو پتہ چلا کہ ان کی اپنی بیوی نمرا ان کے پیٹھ پیچھے یہ سب کرتی پھر رہی تھی اور اسی نے میری زندگی برباد کی ہے تو وہ شدید تیش اور غصے میں آ گئے اور ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور وہ اسی وقت اس مکار بیوی کو ہمیشہ کے لیے طلاق دینے کے بارے میں سوچنے لگے۔ میں نے روتے ہوئے ان کا ہاتھ صفحہ بصفحہ پکڑا اور انہیں روکا، مگر آج ان سب پر یہ ہولناک راز کھل چکا تھا کہ میرے مخلص بھائی فراز کو برادری اور خاندان میں رسوا کرنے والی، ان پر پردیس میں جھوٹے الزامات کا توپ ڈالنے والی کوئی اور نہیں بلکہ یہی نمرا تھی۔ اس نے جان بوجھ کر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت میرے بھائی پر وہ گھٹیا اور بے بنیاد الزام لگایا تھا کہ وہ خاندان کی نظروں میں گر جائے، ورنہ میرا معصوم بھائی ایسا ہرگز نہیں تھا، وہ تو شرافت کا مجسمہ تھا۔ فراز بھائی نے جب نمرا کی یہ حقیقت سنی تو سسکتے ہوئے کہنے لگے، انم مجھے خود پر اتنا بھروسہ نہیں تھا جتنا مجھے اپنی سادگی پر تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید نمرا لاابالی ہے، نادان ہے، اس لیے اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، مگر بعد میں جب مجھ پر اس کی مکار فطرت کا راز کھلا تو وہ اس بات کو ماننے سے صاف انکار ہو گئی، جبکہ میں تو اندر ہی اندر اس کی تمام حقیقت جان چکا تھا اور اسے اسی وقت طلاق دینا چاہتا تھا، مگر میں صرف تمہاری وجہ سے تمہارا گھر بچانے کی خاطر سب کچھ پی کر چپ کر رہا تھا۔ لیکن اب جب اس کے آوارہ بھائی شہریار نے تمہیں طلاق دے کر ہمارے ساتھ یہ بھیانک مذاق کیا ہے تو میں بھی اب نمرا جیسی سامدمہ عورت سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ ایک خود غرض اور مکار عورت ہے، وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی اور نہ ہی دنیا میں کسی دوسرے کا گھر بسنے دے سکتی ہے۔ یہ کہہ کر میرا بھائی فراز غصے اور صدمے سے کانپتا ہوا وہاں سے باہر چلا گیا اور مجھے سمجھانے لگا کہ انم تم فکر مت کرو، سب کچھ صحیح ہو جائے گا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جیسے ہی اسپتال سے چھٹی ملی ہم لوگ انتہائی بوجھل دل کے ساتھ گھر آ گئے۔ مائکے آتے ہی میرے فراز بھائی نے قانون کا سہارا لیا اور اپنی مکار بیوی نمرا کو طلاق کے باقاعدہ کاغذات بھجوا دیے، یوں بڑھتے سکتے کہ اس خونی اور زہریلے رشتے کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا اور ان ظالم لوگوں سے ہمارا ناطہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ طلاق کے اس گہرے صدمے اور اندھیرے سے نکلنے کے بعد جب میری عدت کے دن پورے ہو گئے تو بابا جان نے خاندان کے ایک انتہائی شریف اور مخلص انسان ریان سے میری شادی کر دی۔ ریان ایک نہایت نیک سیرت اور محبت کرنے والا انسان تھا، وہ میرے ماضی کی تمام تکلیفوں کو جانتا تھا اور میرا مرہم بننا چاہتا تھا۔ شادی کے فوراً بعد ریان مجھے اپنے ساتھ لے کر برطانیہ آ گیا کیونکہ اب میں پاکستان میں ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی تھی، جہاں کی سڑکوں اور در و دیوار سے میری کوئی بھی اچھی یاد نہیں جڑی ہوئی تھی بلکہ صرف وہی زخم جڑے تھے جنہوں نے ہمیشہ میری روح کو تکلیف دی تھی۔ میری اسی خواہش پر میں اور ریان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برطانیہ شفٹ ہو گئے، جہاں مجھے زندگی کا اصل سکون اور عزت ملی۔ کچھ عرصے بعد پاکستان سے امی نے مجھے فون پر بتایا کہ نمرا اور شہریار کے گھر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ نمرا کی شادی اب ایک 50 سالہ بوڑھے آدمی سے ہو چکی ہے، وہ بہت امیر تو ہے مگر اس کے جوان جہان بچے ہیں جو نمرا کو دن رات ذلیل کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف شہریار اور اس کی لاڈلی بیوی مدیحہ کے درمیان اب بدترین جھگڑے چل رہے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں اور اب علیحدگی یعنی طلاق چاہتی ہے۔ امی نے یہ بھی بتایا کہ تمہاری وہ ظالم پھپھو اپنے کیے پر روتی ہوئی ہم سے معافی مانگنے آئی تھی، مگر میں نے غصے میں انہیں اپنے گھر کے اندر پیر بھی نہیں رکھنے دی اور دھکے دے کر نکال دیا۔ امی کی یہ بات سن کر میں اپنے دل کا غبار صاف کر کے انہیں الٹا تسلی دینے لگی اور کہنے لگی امی جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، آپ اپنی ابو کی بہن سے رشتہ کیوں توڑتی ہیں؟ بے شک وہ آپ کی نند ہے، آپ ان سے ملا کریں، مجھے اب اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری یہ ظرف والی بات سن کر اماں فون پر بالکل خاموش ہو گئی اور میں کھڑکی سے باہر برطانیہ کی ٹھنڈی ہواؤں کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں محسوس کرنے لگی کہ کاش اس وقت تم نے میری بات مان لی ہوتی اور میرا نکاح اس ظالم شہریار سے کیا ہی نہ ہوتا تو آج ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ بھیانک اور دردناک دن کبھی نہ دیکھنا پڑتا۔